تو میں بات کر رہا ہوں کہ اب ساری باتیں جو میں پیچھے کر کے آیا ہوں، اس ساری کی ساری گفتگو معلومات کو ذہن کے دریچوں میں محفوظ کر کے سامنے رکھیں، پھر دھیان کریں یا دھیان لگائیں غور سے اس بنیادی اصول خود غرضی کے اصول کو سمجھیں۔ سیلفش ہو جانا، اپنے بارے میں سوچنا، اس ملک کے بارے میں سوچنا یا صرف اس ملک کے بارے میں سوچنا وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف اس قوم کے بارے میں سوچنا وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے دین اور ایمان کے لحاظ سے ہماری نجی اور معاشرتی زندگیوں میں کتنی اہمیت حاصل ہے اس اصول اور قانون کو، اور کیسے ہمارے اپنے دین میں اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب اللہ کو سامنے لائیں ذہن میں، خیال میں، اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں جو تربیت کی ہے رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہماری تربیت ہوئی ہے، اس کو سامنے رکھیں ذہن میں۔ اب دوسری طرف اسلام کے، اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری قیامت تک جو سے پہلے جو سب سے آخری انسان کی پیدائش کو ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے، اور موازنہ کریں۔ دوسری طرف اللہ کا دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ اور انسان کا دشمن ہے، ٹھیک، شیطان ابلیس جو روز ازل سے دشمنی کرتا ہے۔ ابلیس کے پیروکار اس کی قوم میں شامل، اپنی قوم یعنی مخلوق کے اعتبار سے جن آگ سے پیدا ہونے جو اس کی طرح آگ سے پیدا ہونے والی، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر ہماری انسانی نسل میں موجود اس کے پیروکار شیطانی نفس کے مالک، ٹھیک ہے، تو انسان جو اس کے ساتھی اور معاون خصوصی، جیسے پرائم منسٹر کا معاون خصوصی ہوتا ہے، شیطان کے بھی معاون خصوصی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیسے زمانہ قدیم سے یہودی اور باقی انسانی نسل جو اس کے نرغے میں آئی ہے، بٹکی ہے، سب اسلام دشمن طاقتیں جو بنی ہوئی ہیں، جن جو ہیں بھی حقیقت میں، ان کو انسان کیسے اس عیار اور مکاری کے طریقے سے شیطان نے پہلے دنیا میں موجود قدیم قوم یعنی یہود کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور اس کو اپنا ساتھی بنایا، ٹھیک ہے، شیطان ابلیس ہے جس کا وعدہ اقرار جو ہے وہ رب کے ہاں کر چکا ہوا ہے یا کر کے ہے کہ میں انسانی نسل کو تیرے بندے کو یعنی اللہ کے بندے کو بہکاؤں گا جیسے میں بہکا ہوں، یا سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ یہ قرآن میں شیطان اللہ سے اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں، کہ شیطان کا جو مکالمہ ہے رب تعالیٰ کے ساتھ، اور اس نے جب اللہ کے ہاں یہ بات کی کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، تو وہ اپنے ایجنڈے کے تحت کام کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے اور جاری ہے، کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں بہت سے انسانی نسل غرق ہو گئی بھی ہے اور بہت سے اس کے ساتھی بنے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اور امت یعنی رب کے بندے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پہ جو ہے کی بات کر رہا ہوں، اور منافقوں کی بات نہیں کر رہا، یہ سب جو ہے ایک طرف ہے، اللہ کے بندے، اللہ کا نبی، یہ سب ایک طرف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف شیطان ابلیس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو رب بن کے، جو مطلب اس دنیا میں جو کا مالک تھا، ٹھیک ہے، رب نے ہی اس کو مالک بنایا تھا اس دنیا کا، ٹھیک ہے، تو جب وہ اس دنیا پہ حکمرانی کرتا تھا، جب ہم انسانوں سے پہلے جو ہے جنوں کی حکومت تھی اس دنیا پہ، تو ان کا مالک جو تھا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب بن کر ہی جو ہے سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر شکل اور ہر پینترا یا چال جانتا بھی ہے، جس طریقے سے وہ انسان کو بھٹکا سکتا ہے یا بھٹکاتا ہے، تو جس شے سے جو ہے ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی بہکایا اس نے، ٹھیک ہے، اور دنیا پہ لے اترا۔ اب اس ابلیس کو یا رب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماننے والے لوگ، اس کے پیروکار، وہ چاہے انسانی نسل میں ہوں یا شیطانی نسل میں، جن میں بھی ہوں، ایک ایجنڈے اصول کے تحت یعنی اپنے اس ناپاک شیطان کو رب مان کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے بتائے اور تربیت کے طریقوں اور اصولوں کے تحت، جیسے رب نے ہماری تربیت اور وہ کی ہے تعلیم اور علم کے ذریعے، ویسے شیطان بھی کرتا ہے، اپنے نسلوں کی تربیت کی ہے، اس نے اپنے پیروکاروں کی تربیت کی ہے اور سارا علم پھیلایا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کے تحت کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک طرف نافع علم ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، دوسری طرف شیطانی علم ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے وہ بھی آپ کو سوچنا ہے،
ٹھیک ہے، اس پہ بھی میں فکر کرواؤں گا آپ کی، یا اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سامنے چیزیں لاؤں گا آپ کے کہ وہ کیا ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایجنڈے یا اصول کے تحت کام کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کا کام جاری و ساری بھی ہے۔ اور دیکھیں کہ اس اصول کے تحت موجود انسانی نسل کو بھٹکانے میں جو وہ کام اس کا جاری ہے، انسانی طاقتوں کا، جو ہم اپنے عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی راستے پہ جاتے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے یا موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک سائن بورڈ نظر آتا ہے ہمیں، تو ورکس ہیڈ یا آگے کام جاری ہے، ترقی کا کام جاری ہے، اور متبادل راستہ جو اختیار کریں وہاں سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وارننگ دی گئی ہوتی ہے، شو کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سائن بورڈ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور متبادل راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمیں دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے، اور دین کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے بس، اور یہ شیطان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر موجود نفس جو ہے اس کا ساتھی جو بنا ہوا ہے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے کر رہے ہیں، اور اس کا بڑا ساتھی ہمارے اندر موجود نفس جو اس کے علم اور غلط معلومات پھیلائے جانے کی صورت میں اس کا ساتھی بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے بنا ہے اس پہ غور کریں، ہماری تربیت سے، ہماری تربیت ہوئی اس کے تحت، ٹھیک ہے، ہماری تربیت ٹھیک قرآن اور حدیث اور سنت کے تابع ہوتی ہماری تربیت، تو پھر ہم اللہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھی ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈس انفارمیشن یا غلط معلومات یا غلط تربیت جو تقریباً جس کا 70% ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تربیت کی چیزیں، تو اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو اس کی پھیلائے جانے کی صورت میں جو ہے ہمارا نفس اس کا ساتھی بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اس تربیت کو لے کے اڈاپٹ کر کے اس کا عادی بن چکا ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہے دل سے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر واپس اپنے اصل راستے یعنی دین اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر خود کو لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ موقع ہمیں رب کی توفیق سے ہی ملا ہے، اور محبت انسان سے اس کے ثبوت کے ساتھ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما کے انسانی نسل میں، اور اوپر سے بڑا کرم کر کے ہمیں یعنی اس سے بھی اوپر کی محبت کا اظہار جو رب نے کیا وہ ہمیں امتیوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ رب کا جو ہے ایسا لازوال انسان سے اور امتی سے عشق اور محبت کا اظہار ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور واللہ جو رب اس کا اظہار کر چکا ہے ہمیں پیدا کر کے اور ہمیں امتی بنا کے۔ اب ہماری زندگی کے طریقوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اصول قانون کے ذریعے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس اپنے دشمن شیطان کو یا اس دعوے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو رب سے وہ دعویٰ کر چکا ہے کہ میرا بندہ، یعنی پھر رب نے بھی اس سے ایک دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس مکالمے میں جو قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ رب بھی پھر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بندہ یعنی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بھٹکے گا، بے شک تو جو مرضی کرتا رہے، بدبخت کبھی نہ کامیاب ہوگا تو اپنے مقصد میں، میرے بندے کو بھٹکانے میں۔ رب اللہ کا بندہ یعنی سچا اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رب بھی یہ دعویٰ کر چکا۔ جب شیطان نے دعویٰ کیا تو پھر رب تو رب ہے بھئی، رب نے بھی پھر دعویٰ کیا کہ میرا بندہ نہیں بھٹکے گا، اور پھر شیطان نے اس چیز کو مانا بھی۔ وہ مکالمہ ذرا قرآن میں کھولیں، آپ کو سمجھ آئے، آپ کو پتہ چلے شیطان نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں وہ پہلے ہی اس کا اظہار کر کے آگے بات کر رہے ہیں کہ سوائے اس کے جو تیرے بندے ہیں ان کو میں بھٹکانے کے لیے تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، آپ غور کریے گا کہ وہ پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں شیطان کہ سوائے ان لوگوں کے جو تیرے بندے ہیں۔ تو رب یہاں پہ دعویٰ کر چکا کہ میرے بندے یا عاشق رسول وہ بھٹکیں گے نہیں، بے شک تو جو مرضی کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی معلومات سے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں علم پہنچایا گیا ہے، جو پیغام پہنچایا گیا ہے، اس کے ذریعے تربیت جو ہماری ہوئی ہے، یا اس کی تربیت سے، پھر اس علم سے یا ان چیزوں سے ہمارے نفس کی تربیت کرنی ہے۔ ہم نے خود انسان کی تربیت رب کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔
قرآن اور سنت اور احادیث کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے اصل میں. ٹھیک ہے. جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا دشمن اللہ کا. آگے بات کرتا ہوں.